السلام علیکم ناظرین، میں محمد شیبر، آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ولاگ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے، جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے آج کے اس ولاگ میں ڈسکشن کروں گا۔ کچھ اہم اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو علامہ خضر یاد بکھروی صاحب اپنے وفد کے ہمراہ گجرات تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجپیر ہاؤس بھی تشریف لے گئے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ اور ناظرین، میں آج کے اس ولاگ میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دوں گا کہ شائقین علوم اسلامیہ کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ دوسرا سال دور حدیث جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے دارالعلوم مفتاح القرآن میں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اور ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے عنقریب، تو اس حوالے سے بھی آج کے ولاگ میں ڈسکشن ہوگی۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ مجھے اپنے سینٹر پہ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خدا داد صلاحیت دی ہے، ایک خوبی ہے اس میں، ایک فن ہے، اور وہ اپنے فن کا بڑے خوبصورت انداز میں اظہار کر رہا ہے۔ تو اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اور ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے شجر ٹی وی کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اشتہار ہے میرے پاس، اوپر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ مقصود زندگی جو ہے ہمارا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور طرز زندگی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور شائقین علوم اسلامیہ کے لیے عظیم خوشخبری کہ دوسرا سال دور حدیث المرکز العظیم علی شاہ توحید و سنہ العالمیہ دارالعلوم مفتاح القرآن بڑھانا کلان اسلام آباد میں بانی و معتمم علامہ خضر یاد بکھروی صاحب کے ہاں جو ہے انشاءاللہ العزیز نئے سال کے داخلے 10 شوال سے جو ہے 20 شوال تک ہوں گے۔ قدیم طلبہ 15 شوال تک اپنی حاضری یقینی بنائیں، بصورت دیگر داخلہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک نوٹ بھی لکھا گیا ہے کہ 16 شوال سے باقاعدہ وحدت المدارس کے نصاب کے مطابق کلاسیں شروع ہوں گی۔ شرائط داخلہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ داخلہ کے لیے اپنے سرپرست کے ہمراہ تشریف لائیں، اپنے شناختی کارڈ بے فارم یا اپنے سرپرست کے کارڈ کی کاپی ہمراہ لائیں۔ وہ طلباء جو سالانہ امتحان میں غائب ہوں وہ داخلہ کے لیے زحمت نہ کریں۔ یہاں پہ شعبہ جات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ شعبہ درس نظامی ہے، یہاں پہ شعبہ تحفیظ القرآن ہے، اور الدعوت والارشاد ہے، اور شعبہ تصنیف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے، جو مختصر تعارف کروایا گیا وہ یہ ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں دارالعلوم مفتاح القرآن ایک خالص نظریاتی ادارہ ہے جس کا مقصد قرآن و سنت، تحفظ ختم نبوت، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عقائد اہل سنت والجماعت کی اشاعت، ملک کی سلامتی کے لیے کوشش کرنا، یہ ان کا جو ہے تعارف ہے اس دارالعلوم کا۔ تو بھائی جتنے بھی خواہش مند اسٹوڈنٹ ہیں، طلبہ ہیں، وہ ضرور شرکت کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، آپ بات کر لیتے ہیں ایک اجتماع کے حوالے سے کہ 4 اپریل بروز ہفتہ صبح 10 بجے تا رات کے مرکزی شاہ توحید و سنہ پاکستان کے کارکنان کا ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ یہ 13واں سالانہ عظیم الشان اجتماع ہے، اور اس میں بھی آپ لوگوں کو بھرپور دعوت دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ ناظرین، آپ تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں اس فن پارے کے حوالے سے۔ ایم مظہر شاکری نام ہے، اور ان کا تعلق جو ہے میرے خیال میں شیخو پورہ سے ہے۔ یہاں ہمارے سینٹر پہ آئے، میری ان سے گپ شپ ہوئی، تعارف ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اپنے فن کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے خوبی دی ہے، جو اللہ نے مجھے خدا داد صلاحیت دی ہے، تو میں اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ اور کس انداز میں وہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو پتوں پہ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انداز میں، خوبصورت رائٹنگ، وہ پتوں پہ انہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہے۔ سورۃ رحمان ہے، تو اور بھی بہت ساری صورتیں ان کے پاس۔ مجھے بتا رہے تھے کہ 9000 میں نے چاول کے دانے لیے اور اس پر میں نے کلمہ لکھا ہے۔ بہرحال وہ پتوں پہ لکھتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی یہ خوبی پسند آتی ہے تو سکرین پہ ایک نمبر شو رہا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے یہ منگوا بھی سکتے ہیں، معمولی سا ہدیہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں، آپ ان سے منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ چلتے ہیں سب سے اہم اور جو ضروری خبر ہے، اور جس خبر کو سننے کے لیے بہت سارے لوگ مشتاق ہیں، وہ ہے جی علامہ خضر یاد بکھروی صاحب، جو کہ مکنہ کے صدر ہیں۔ انہوں نے اپنے شرکاء کے ہمراہ جو ہے سرزمین گجرات کا دورہ کیا، اور وہاں پہ حضرت شاہ جی سے انہوں نے ملاقات کی۔ صرف یہی نہیں، اگلے ہی دن انہوں نے جو ہے دوسرے دن جو ہے انہوں نے جا کے پنجپیر ہاؤس میں حضرت الامیر سے بھی ملاقات کی، اپنے وفد کے ہمراہ، شرکاء کے ہمراہ، وہ وہاں بھی چلے گئے۔ تو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی کچھ اپڈیٹس ہوتی ہیں اور کچھ ذرائع سے جو ہیں وہ معلومات ملتی ہیں۔
تو ذرائع کی خبریں اپنے انداز میں وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے وہاں پہ بیٹھے لوگ اپنے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنی ایک رائے قائم کی۔ تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں بڑی خوش آئند ہیں، اور ایک خوشی کی خبر ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہے علامہ خضر حیات بکری صاحب، وہ حضرت شاہ جی کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت شاہ جی انہوں نے موسٹ ویلکم کہا، اور اس کے بعد بڑے اچھے انداز میں وہاں پہ میٹنگ ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ تو کوئی ایسی شنید ضرور ہے کہ پھر اچانک ہی وہ حضرت الامیر کے پاس بھی چلے گئے، پنجپیر ہاؤس۔ تو مطلب کوئی پازیٹیو انہیں جو ہے رسپانس ضرور ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہاں پہ بھی چلے گئے۔ تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ آج علامہ خضر حیات بکری صاحب جو ہیں وہ خود اس پہ ڈسکشن کریں گے، وہ خود بات کریں گے۔ تو جتنا وہ ان چیزوں کو ایکسپلین کریں گے، کیونکہ وہ ایک ایجنڈا لے کے ناظم اعلیٰ صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، اور پھر وہ ان کا ایک موقف یا پوائنٹ آف ویو اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ ساری سامنے رکھتے ہوئے پھر حضرت الامیر کے پاس بھی پہنچ گئے۔ تو ظاہر ہے ان کے مقاصد ہوں گے، تو وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ جوڑ چاہتے ہوں گے، یا جو بھی ان کی جو ہے پالیسی ہے، تو وہ زیادہ جو ہے اس حوالے سے آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، شاید میرا ولاگ دیر سے آپ تک پہنچے۔ بہرحال میں ولاگ ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ابھی تک ان کی لائیو سیشن سٹارٹ نہیں ہوا۔ تو لائیو سیشن آج میرے خیال میں سٹارٹ ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد، تو وہ سنیے گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو تبصرہ بھی پیش کر دیں گے۔ 10:30 میں یہی کہوں گا کہ اس ولاگ کا انتظار کی جائے۔ دیکھتے رہیے شجاع ٹی وی۔ مجید جی کا اجازت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔